آپ کی BLA سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, آپ کی BRA سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, آپ کی بلوچ یکجہتی کمیٹی سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, اور اب وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. کیوں؟ اس سب کے ذمہ دار سیاستدان ہیں, اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں. آپ سب کی ترقی ہو رہی ہے, ایک گاڑی سے 10 گاڑیاں بن رہی ہیں, ایک بنگلے سے 10 بنگلے بن رہے ہیں, آپ سب کے بچے باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں. آپ کے علاقے اتنے غربت کا شکار کیوں ہیں؟ آج میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں. میری یہ باتیں بہت بری لگیں گی, میری یہ سچ بھری باتیں بہت چبھیں گی, لیکن نہیں جناب اسپیکر, آج آپ مجھے بالکل خاموش نہیں کروائیں گے. آج میں جب تک اپنی بات کمپلیٹ نہیں کروں گی میں خاموش بھی نہیں میری کروں گی, گزارش یہ ہے محترمہ, اور میں واک آؤٹ بھی نہیں کروں گی. جناب اسپیکر محترمہ میری گزارش سنیں. آج میں کیونکہ سنیں تو آج صحیح, یہ فرازین شاہ کی آواز نہیں ہے, آج یہ آواز ہے پاکستان کی, آج یہ آواز ہے بلوچستان کی, آج یہ آواز ہے ہر اس غریب کی جس کے حقوق مارے جا رہے ہیں. اور اس کے حقوق کون مار رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میڈم میری پریزیڈنٹ کون ہے؟ میری گزارش کوئی یہ فورس تھی, کا بندہ ہے؟ میڈم وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میڈم میری گزارش یہ تھی, آپ آج جو سنیں نا, پاکستان اور بلوچستان کے جو حالات ہیں میڈم سنیں, وہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے میڈم سنیں تو صحیح. آپ جناب اسپیکر اس پہ مائک بند کریں, میڈم کی مائک بند کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سنیں. افطاری کے لیے ہم نے جانا ہے, سب نے, سیم صاحب نے اسپیچ کرنی ہے. میرے پاس 10 آپ اس پہ بات کریں نا, آپ نہیں, آپ جو نا ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہی ہیں. آپ بی اسپیسیفک میں نے آپ سے کہا تھا جی. بلوچستان کی پاک افواج کی بات کر رہی ہوں. پاک افواج کب تک قربانیاں دے گی؟ مجھے بتائیں, ہم ان شہیدوں کا لہو کب تک بہائیں گے اس سرزمین پر؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے یہاں پر پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میڈم آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں, آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں لوگوں کو. الزام تراشی میں کسی پہ نہیں کر رہی, میں حقیقت بتا رہی ہوں. کتنا بتایا آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور یہاں ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. میں سلوٹ پیش کرتی ہوں, دھنیش سینیٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, میں انہیں سلوٹ پیش کرتی ہوں. ایک غیر مسلم ہیں, ایک ہندو ہیں, اور وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلموں کو, ہم قرآن کے متوالوں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ منافقت نہ کرو, آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے. جھوٹ نہ بولو, آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے. شرم سے ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے قرآن میں شاید نعوذ باللہ یہ لکھا ہے جھوٹ بول دو تو جنت مل جائے گی, آپ منافقت کر لو تو جنت مل جائے گی. اگر میں یہاں پر یہ بات کرتی ہوں جھوٹ اور منافقت نہ بولے جائیں تو کہتے ہیں جی فراز شاہ کو سیاست نہیں آتی. ایک منٹ جناب اسپیکر, شرم سے بلوچستان کو نہیں مرنا چاہیے, شرم سے پورے پاکستان کو مرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ دور بدل گیا, کیا سورج نکلنا بند ہو گیا؟ نعوذ باللہ قرآن تبدیل ہو گیا, نعوذ باللہ چاند نکلنا بدل گیا, کیا دن اور رات تبدیل ہو گئے؟ دور نہیں بدلا, وہی خدا, وہی قرآن, وہی رسول. کون بدل گیا؟ میں اور آپ بدل گئے. کیوں بدل گئے؟ اس دنیا کے لالچ میں بدل گئے. آج بلوچستان کا جو یہ حال ہے, آپ اس 19 سال کے لڑکے کو جو پہاڑ پہ چلا گیا ہے, اس جوان خون کو کیا بتائیں گے؟ کون سا نظریہ آپ سکھائیں گے؟ آپ سب ذمہ دار ہیں, پاکستان کے حالات کے ذمہ دار یہ سیاستدان ہیں. اور آج اس ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے خدا کو جان دینی ہے. آپ سب نے اسی اندھیری قبروں میں جانا ہے اور جواب دہ ہوں گے خدا کے سامنے. تو آپ سب ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ ہم جب تک بنیادی, میری بات سنیں جناب اسپیکر, میں سریاب میں گئی, وہاں پر جو میں نے لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ فٹ بال کا میچ کھیل رہی ہیں. اتنی ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں ہماری, بلوچ بچیاں ہیں. اسی طریقے سے پنجگور میں میں گئی, پنجگور کی جو غربت کے حالات ہم نے دیکھے, ہم تربت گئے, ہم اوران میں گئے. BLA کون ہے اوران میں؟ ڈاکٹر جناب اسپیکر, بلوچستان کے حالات
غربت کی وجہ سے اس نہج پر پہنچے ہیں. بلوچستان کے حالات ناانصافی کی وجہ سے اس نہج پہ پہنچے ہیں. اور آج میں یہ بھی کہوں گی, اپنے تمام ججز کو بھی یہ کہوں گی, لا قانونیت کی وجہ سے بھی پاکستان اور بلوچستان کے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں. اگر آپ کے قلم کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں کسی ڈر سے, کسی خوف سے, تو چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. اور یہی وقت ہے جناب اسپیکر, اپنی آپ کو بھی بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں. آپ بھی بہت خدا اور رسول کی باتیں کرتے ہیں نا, آپ بھی بہت قرآن اور رسول کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آج یہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں. یہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں. پیٹ ہی نہیں بھرتے جناب اسپیکر, کرپشن اتنی کرتے ہیں. ہمارے بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. بس کرے میڈم, that's it. Thank you very much. Thank you madam, thank you very much. جی خیرجان, اوکے that's it. خیرجان بلوچ صاحب کا مائک آن کریں, خیرجان بلوچ صاحب کا. بسم اللہ الرحمن